دوستو، ایک دیہاتی نے اپنی برادری کی ایک معمولی پاک دامن با اخلاق اور مذہبی لڑکی سے شادی کی۔ شادی کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اچھا خاصا ان کا رشتہ چل پڑا۔ ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس دیہاتی کا اپنے قریبی رشتہ دار سے شدید جھگڑا ہوا، اور یہ جھگڑا اس قدر شدید ہوا اور طول پکڑ گیا کہ اس دیہاتی سے اپنے رشتہ دار کا قتل ہو گیا۔ اب اس کی برادری میں ایک اصول تھا کہ اگر کوئی برادری میں سے کوئی سنگین جرم کرتا ہے، گھناؤنا جرم کرتا ہے، تو اس کو اس کی برادری سے اور اس علاقے سے نکال دیا جاتا تھا۔ تو اب اس دیہاتی سے چونکہ اپنے رشتہ دار کا قتل ہو گیا تھا، تو اس کو بھی اس قانون کے تحت، اس اصول کے تحت اس علاقے سے، اس گاؤں سے نکال دیا۔ دیہاتی اپنی بیگم کو لے کر ایک دوسری برادری کے گاؤں میں چلا گیا اور وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ اب دیہاتی نے آہستہ آہستہ اس گاؤں کے لوگوں سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ اکثر اوقات گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اس ڈیرے پر ہمیشہ مردوں کا رش رہتا تھا۔ لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، گپ شپ کرنا، سب کچھ چلتا رہا۔ وہ دیہاتی بھی اس طرح روز مرہ کے کاموں کے بعد یہاں پہ بیٹھتا اور لوگوں سے گپ شپ کرتا۔ اس گاؤں کا چودھری ایک دن اس کے گھر کے پاس سے گزرا، اور اس چودھری نے اس دیہاتی کی بیگم کو دیکھا، جو کہ بہت نفیس، خوبصورت، باوقار خاتون تھیں۔ چودھری نے جیسے اسے دیکھا تو چودھری کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ شیطان نے اس کے ذہن و دماغ پر اپنا اثر ڈالا، اور اس کے شیطانی دماغ میں ایک چال آئی، کیونکہ اب وہ صورت کو دیکھ چکا تھا، اس کے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا، کسی طرح بھی وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا، اور اس نے سوچا کہ اس کے شوہر کو گھر سے دور بھیجا جائے تاکہ اسے موقع ملے اور اس کی عورت کو اکیلا ملے، اور اسے اپنے دل کی بات کہے اور وہ حاصل کرے جو اسے کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن چودھری کیمپ میں آیا، یعنی کہ وہ جو ان کا ڈیرا تھا، اس ڈیرے میں آیا، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا، اور پھر چودھری نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ فلاں علاقے میں بہت اچھی چراگاہ ہے، میں 4 آدمی بھیجنا چاہتا ہوں کہ جا کر دیکھیں، اس 4 لوگوں کو میں خود چنوں گا۔ تو چودھری نے اس نوجوان، اس دیہاتی کو بھی اس گروہ میں شامل کیا کہ جا کے وہ اس چراگاہ کو دیکھ کے آئیں۔ چودھری نے ان 4 کو، جس میں دیہاتی بھی شامل تھا، ان کو روانہ کیا، اور جب وہ چلے گئے اور شام کا ٹائم ہوا تو رات کو چودھری نے موقع دیکھا اور چپکے سے اپنے گھر چلا گیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی رات پڑی، رات کا اندھیرا اور گہرا ہوتا گیا، تو چودھری اس کی بیگم کے گھر چلا گیا۔ وہ اکیلی تھی، سو رہی تھی۔ چودھری اندھیرے میں دیوار سے ٹکرایا اور ایک زوردار آواز سنائی دی، اور وہ اٹھی اور ڈرتے ڈرتے بولی، کون ہے؟ چودھری نے کہا، میں وہی چودھری ہوں جس کے گاؤں میں تم لوگ آئے ہو اور سکونت پذیر ہو۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ کو کیا چاہیے، کیا بات ہے؟ چودھری نے کہا، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرا دل بے چین ہے، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ عورت نے پورے وقار کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر واقعی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو پھر پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ چودھری خوش ہوا اور کہنے لگے، پوچھو، شرط منظور ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ عورت نے کہا، اچھا چلیں یہ بتائیں، جس طرح گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس پر نمک چھڑک دیا جاتا ہے، تو بتاؤ اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ اور یہ جلدی سوچنا اور مجھے جلدی بتانا۔ چودھری وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور ساری رات سوچتا رہا، لیکن وہ اس پہلی کو سمجھ نہ سکا۔ اگلے دن سب لوگ خیمے میں بیٹھے تھے، اچانک اس نے سب سے ایک ہی سوال کیا۔ سب نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا، لیکن چودھری مطمئن نہ ہوا۔ اس ڈیرے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، نہایت عقل مند، مذہبی اور ذہین۔
وہ خاموش رہے، سب چلے گئے تو وہ بیٹھا رہا۔ چودھری نے پوچھا تم جواب کیوں نہیں دیتے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ چودھری کہتے ہیں چلے آئیں اور مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سنیں، یہ سوال دراصل ایک پرانی حکمت کا شعر ہے۔ بزرگ نے کہا یہ سوال دراصل ایک پرانی حکمت کا شعر ہے کہ جب گوشت خراب ہونے لگے تو اس پر نمک چھڑک دیا جاتا ہے، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو کون ٹھیک کرے گا گوشت؟ اس نے کہا کہ انہوں نے غلط نہیں کہا، وہ ایک باعزت معمولی مذہبی عورت ہے، اس کی نظر غلط نہیں ہے، آپ نے اس کو غلط نظر سے دیکھا لیکن پھر بھی اس نے آپ کو عزت دی اور آپ کو شرمندہ نہیں کیا اور نہ ہی آپ کو بدنام کیا۔ وہ آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب گوشت خراب ہو جائے تو نمک اسے بچاتا ہے، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جب عام لوگ کرپٹ ہو جائیں تو چودھری یا بڑے ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر چودھری خود کرپٹ ہو جائے تو ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ سن کر چودھری کا دل کانپ اٹھا، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، آنسو نکل آئے، اس نے کہا اے اللہ اے اللہ مجھے بچا لیا، اور اس عورت کے لیے دعا کی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور بزرگ سے کہا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں اپنی غلطی سے شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں سوچوں گا۔